حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی ہی بے شرمی کے کام کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی نہ کیا کرو، تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، بڑے پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے، پر وہ ایک نہ مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب سے ہم کو لے آ۔ آخر کار وہ اپنے گناہوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے۔ خدا کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت ہی غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر آتے دیکھ لیا تھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو وہ سب بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی اور مضبوط قلعے میں ہوتا۔ تو فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو لے کر بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور آگ کی بارش شروع اور اسے نیچے اوپر کر دیا گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کیا کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ نکلی تھی، پر جیسا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ کافر ہے، اس لیے ایک پتھر آگ کا ان کی بیوی پر آ گرا اور وہ جل گئی، اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ پتھر بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات تو پکا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔